الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله فلنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ريحان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى ابن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا جيهان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وأعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے بابا میں سکینہ، میری حالت ذرا دیکھو بابا، بال بکھرے ہیں میرے، پیاس سے خشک گلا، جل گئے خیمے سبھی، جل گیا میرا کرتا، بالیاں چھن گئی کانوں سے، لہو بہتا رہا. اے بابا میرے رخسار تھے چھوٹے، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اس نے مارا جو تماچا، ہوا زخمی میرا چہرہ. کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا، اپنے نام میرا رکھا سکینہ بابا، مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا. اے بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا، سنو دن رات میرے کیسے کٹے ہیں بابا. بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ. جل گئے خیمے بھی، اسباب بھی سب لوٹ لیا، جھولا بے شیر کا سجاد کا بستر بھی جلا. شمر نے کانوں سے بابا گوہر کھینچ لیے، آگ دامن میں لگی خون بھرا ہے کرتا، مجھ کو دروں سے تماچوں سے ہے اتنا مارا، پشت زخمی ہے میری، زخمی ہے چہرہ سارا. بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ. ڈھونڈنے آپ کو میں دشت بیاں بھاگ گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی. آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیند آئی مجھے، شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا، جب میں روئی تو تجھے درہ لگایا بابا. بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ. راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر،
مجھ کے بل جب میں گری ناکے سے دوران سفر، پشت بھی زخم تھی، چہرہ بھی ہوا پھر زخمی، میرے زخموں میں چبھے گرم زمیں کے پتھر، آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حالت تھی میری، میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی تھی کبھی، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، دم میرا گھٹتا تھا جب کھینچتی تھی ہر بار رسن، لڑکھڑاتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی تھکن، میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی کبھی کانٹوں پر، پاؤں میں چھال تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چبھن، جیتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی، ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار گئی، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بر محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق، ویرزق ولا یرزق، ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وہو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد
قال ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام خرج الحسین علیہ السلام علی اصحابہ فقال ان اللہ عز وجل ذکر ما خلق العباد الا لیعرفوا فَإِذَا عَرَفُوهُ فَعَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَى صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے 10ویں کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاکم اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا شمار امام حسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں کیا اور امام حسین علیہ السلام کے دوستوں میں ہمارا شمار کیا۔ یقیناً یہ ایک ایسی نعمت کہ پروردگار عالم اگر عمر نوح بھی ہمیں عطا کر دے اور ساری زندگی ایک سجدہ شکر میں بسر ہو جائے تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہے، میرے مالک اس محبت کو ہمارے سینوں میں ہمیشہ باقی رکھنا، اسی محبت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمانا اور اسی محبت کے ساتھ ہمیں زمانے کے امام کے ساتھ دوبارہ محشور فرمانا۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات دیا کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عشرہ محرم الحرام کے بعد جو مجالس اعزا برپا ہوتی ہیں اس میں عموماً میری کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمانے کے امام کا تذکرہ کیا جائے، اور یقیناً 2-3 مجلس اعزا جو برپا ہوئی اس میں آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ تمام تر مجالس میں زمانے کے امام کا ذکر کیا گیا۔ لہذا آج بھی زمانے کے امام کے اعتبار سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں جس حدیث مبارکہ کو پیش کیا وہ دراصل چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ مختصر سی گفتگو ہے لیکن انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ چھٹے امام اس حدیث مبارکہ میں ایک منظر بیان فرما رہے ہیں، اور منظر ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا۔ آپ اگر غور کریں تو چھٹے امام کی ولادت ہے 83 ہجری میں، 83 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی۔ نہ جانے اس کے بعد کب جا کر مولا نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے 61 ہجری، اور آپ اگر دیکھیں تو درمیان میں فاصلہ ہے، لیکن چھٹے امام منظر بیان فرما رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا۔ اس میں کوئی حیرت کی اور تعجب کی بات نہیں، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو اپنے ہتھیلی پر تمام تر زمانوں کو دیکھ سکتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جس کی ہتھیلی پر کائنات کے سارے منظر ہوتے ہیں، وہ ماضی کو بھی دیکھتا ہے، حال کو بھی دیکھتا ہے، مستقبل کو بھی دیکھتا ہے۔ بلکہ جملہ بدل کر کہوں تو امام کے لیے ماضی، حال اور مستقبل یہ زمانے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ امام جب چاہے پوری کائنات کے منظر کو اپنے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ ایک سوال ہمارے یہاں عموماً کیا جاتا ہے نا کہ رسول اللہ معراج پر گئے اور جب معراج پر پہنچے تو رسول اللہ نے وہاں پر کچھ خواتین کو، کچھ لوگوں کو عذاب میں دیکھا۔ تو کیسے عذاب میں دیکھا؟ ابھی تو قیامت ہوئی نہیں، ابھی تو جزا اور سزا کا فیصلہ ہوا نہیں، تو پھر وہ عذاب میں کیسے لوگ پہنچے؟ تو اس کے عموماً علماء 2 جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے وہ جو مشاہدات کیے تھے، وہ منظر دیکھے تھے، وہ برزخ کی زندگی کے تھے، عالم برزخ تھا، اس میں رسول اللہ نے چند لوگوں کو عذاب میں دیکھا تھا۔ ایک اس سے ہٹ کر جواب دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ کے سامنے پوری کائنات ایسے بکھری ہوئی ہے کہ ان کے سامنے ماضی، حال، مستقبل کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں شاید آپ سمجھ پائیں۔ فرض کیجئے آپ اپنے ہاتھ میں ایک دھاگا پکڑیں اور ایک لمبا سا دھاگا ہو، اس کے اوپر آپ چونٹی اٹھا کر رکھ دیں اور وہ چونٹی ایک طرف سے چلنا شروع کرے۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس مثال پر، شاید آپ تک بات پہنچ سکے۔ یہ چونٹی چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے دھاگے کے درمیان آ جائے
تو جو دھاگا گزر گیا وہ چیونٹی کے لیے ماضی تھا، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جو دھاگا گزر چکا وہ چیونٹی کے لیے ماضی تھا. ابھی جہاں چیونٹی چل رہی ہے وہ چیونٹی کے لیے حال ہے، اور جہاں چیونٹی چل کر دوسرے کونے پر جانے والی ہے وہ چیونٹی کے لیے استقبال ہے، فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہاں وہ جانے والی ہے. لیکن آپ کے ہاتھ میں دھاگا ہے، آپ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے، آپ کے لیے سب کا سب حال ہی ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، آپ کے لیے سب حال ہے، آپ کے لیے ماضی، حال، مستقبل نہیں، کیونکہ آپ سارا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہی معاملہ ہے رسول اللہ کے ساتھ اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ. ہمارے لیے ماضی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ تمام گزر چکا بچپنا ہم دیکھ چکے ہیں، ابھی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ حال ہے، جہاں پر ہم جائیں گے وہ مستقبل ہو جائے گا. ائمہ علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ایک دھاگے کی مانند ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی ان کے لیے حال، جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی حال، جو دیکھیں گے وہ بھی حال ہے. لہذا ان کے لیے ماضی، حال، استقبال کی ویسے نہیں ہوتی. تو یہ وہاں پر جواب دیا جاتا ہے رسول اللہ کے لیے کہ رسول اللہ نے معراج پر یہ کیسے منظر دیکھے. دو جواب دیتے ہیں، یا تو عالم برزخ تھا، یا تو پھر یہ مانو کہ رسول اللہ نے جو منظر دیکھے، رسول اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل یہ زمانے نہیں، رسول اللہ ساری زندگی کو حال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب چھٹے امام اپنی زندگی میں رہتے ہوئے بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا منظر. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جس کی ہتھیلی پر تمام تر زمانے یکساں طور پر موجود ہوتے ہیں. اب چھٹے امام بیان کر رہے ہیں امام حسین کی زندگی کا منظر. منظر کہاں کا ہے؟ منظر ہے میدان منا کا. ٹھیک ہے، میدان منا کا منظر کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کل 25 حج پیدل کیے. ٹھیک ہے، 25 مرتبہ میرے مولا اپنے گھر سے نکلے اور پیدل گئے ہیں بیت اللہ تک، خانہ کعبہ تک، پروردگار عالم کا گھر کا حج کرنے کے لیے. پھر غور کیجئے، اپنے گھر سے نکلے اور پیدل گئے ہیں پروردگار عالم کی گھر کی طرف حج کرنے کے لیے، پیدل گئے. اب آپ سوچئے ذرا سامعین محترم، اگر وہ حسین کہ جو عشق خدا میں پیدل چل کر خانہ کعبہ پر جائے، اگر کبھی زمانہ بدل جائے اور امام حسین کا ظاہر ان کی قبر پر پیدل جائے اور پروردگار عالم ایک سے زیادہ کئی حجوں کا ثواب عطا کر دے، تو پھر اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ حسین ہے جو عشق خدا میں پہلے بیت خدا کی طرف چل کر جاتا رہا ہے. اب چونکہ حسین جاتے رہے ہیں تو آپ وہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے ثواب میں نہ جانے پروردگار عالم کروڑواں حصہ یا خربوں حصے کر لیجئے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ حسین کے چاہنے والوں کو عطا کر دیا کرتا ہے. امام حسین نے کیے 25 حج پیدل. 25 حج میں سے آپ جانتے ہیں حج کا ایک ارکان ہے منا میں رکنا، ایسا ہی ہے، منا میں رکتے ہیں. تو اب منا میں ایک منظر ہے جو چھٹے امام بیان فرما رہے. وہ کیا منظر ہے؟ سنیے، محفوظ کیجئے. خرج الحسین علی اصحابہ، امام حسین علیہ السلام منا کے میدان میں اپنے اصحاب پر آئے. ٹھیک ہے، خیمے سے باہر نکلے، امام نے دیکھا سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے. اب امام حسین دیکھ رہے ہیں یہ اصحاب آئے ہیں حج کرنے کے لیے، اور حج کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم کے لیے. امام نے بہترین موقع جانا، حج بہترین موقع ہوتا ہے تبلیغ کا، لہذا امام نے بہترین موقع جانا کہ اس وقت ان کو تبلیغ کی جائے، ان کو بتایا جائے یہ دنیا میں آئے کیوں ہیں. امام حسین نے ان کی زندگی کا مقصد بتایا. ٹھیک ہے، فرمایا فقال، کہنے لگے ان اللہ عز وجل ذکرو، پروردگار عالم کا ذکر ہے اور پروردگار عالم کا کلام ہے. کیا کلام ہے؟ ما خلق العباد الا لیعرفوا. یہ محفوظ کرتے جائیے گا سلسلے. پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس خاطر خلق کیا ہے تاکہ اس کو پہچان سکے. ٹھیک ہے، اس کی معرفت حاصل کر سکے، یہ پہلا درجہ. ٹھیک ہے، کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ کس لیے پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیا؟ معرفت کے لیے. کس کی معرفت کے لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے. پیدا اس لیے کیا، ہمیں یہ اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے، جو ہمیں عدم کے اندھیروں سے نکالا، وجود بخشا، جو ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہمارا انتظام کیا، یہ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اس کی ذات کو پہچان سکیں. ٹھیک ہے، اس کو پہچان سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں. اچھا یاد رکھیے گا، یہ جو پہچان ہوتی ہے نا، کبھی بھی پروردگار عالم کو پہچاننا ہو اس کی ذات پر غور و فکر نہیں کیجیے گا. اگر اسے پہچاننا اس کی صفات کے ذریعے سے اس کو پہچاننے. ٹھیک ہے، اماموں نے منع کیا ہے اگر اس کی ذات پر غور و فکر کرنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، ہٹ جاؤ گے راستے سے، بھیگ جاؤ گے، چھوڑ دو گے اپنا دین اگر تم نے اس کی ذات میں غور و فکر کیا. ذات میں غور و فکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ذات میں غور و فکر کرنا؟ شک کرنا تو بہت آگے کی بات ہو گئی. ذات میں غور و فکر کرنے کا مطلب کیا؟ بھائی امام کہہ رہے ہیں اللہ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم اللہ کو پہچانو. اللہ کو پہچاننا ہے تو ہم غور و فکر تو کریں گے نا. دوسرے امام منع کر رہے ہیں ذات میں غور و فکر مت کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ذات میں غور و فکر کا مطلب کیا ہے؟ ذات میں جی ہاں، ذات میں غور و فکر کا مطلب ہے جسم نہیں ہے پھر بھی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تو ہمیشہ کب سے؟ کتنا ہمیشہ سے؟ کتنا پہلے چلے جائیں. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ رہے گا تو کتنا ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، بغیر ہاتھوں کے پوری کائنات کو کھلا بھی رہا ہے تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے بغیر ہاتھوں کے کھلانے لگے. ٹھیک ہے، قدیم ہے، حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے تو کتنا ہمیشہ سے زندہ ہے، کتنا پیچھے سے زندہ ہوگا. ٹھیک ہے، پروردگار عالم ہمیشہ سے، تو اس سے پہلے بھی کچھ تھا یا نہیں تھا؟ پروردگار عالم اکیلا تھا تو کیا کرتا تھا اکیلا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو
ذات میں غور و فکر کے برابر ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچتے رہیں پروردگار عالم کی ذات کے بارے میں. امام نے کہا اگر ذات کے بارے میں غور و فکر کرو گے نا گمراہ ہو جاؤ گے, ہٹ جاؤ گے راستے سے. آج جو اکثر ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں نا, کمیونسٹ ہو جاتے ہیں نا, جو کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے, یہی وجہ ہے کہ ان کے ایتھیسٹ ہونے کی, ذات میں غور و فکر کرتے ہیں. امام نے کہا اگر خدا کو پہچانا نا صفات کے ذریعے سے پہچانو. یہ نکلتا ہوا سورج بتائے گا کوئی ہے, یہ ڈوبتا ہوا چاند بتائے گا کوئی ہے, یہ نکلتے ہوئے ستارے بتائیں گے کوئی ہے, یہ پھولوں میں مہک بتائے گی کوئی ہے, یہ برستے ہوئے قطرے بتائیں گے کوئی ہے, زمین سے اگتا ہوا اناج بتائے گا کوئی ہے. سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے, کبھی بھولتا نہیں ہے, اس کا مطلب کوئی موجود ہے جو وقت پر اس کو نکال رہا ہے. چاند اپنے مقررہ وقت پر ڈوب جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ہے جو اس کو مقررہ وقت پر ڈوبنے کا حکم دے رہا ہے. لہذا یہ ہے صفات. صفات کے ذریعے سے پہچانو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آئیے اسی کال پر امام نے فرمایا پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو پیدا کیا, اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کو پہچان سکیں. اچھا مولا اگر پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, جب اس کو پہچانیں گے نا تو ہوگا یہ لوگ اس کی عبادت کریں گے, اس کے آگے سجدہ کریں گے, اس کی بندگی کریں گے. ٹھیک ہے, جب غور کریں گے نا کہ یہ زمین سے ہمارے لیے اناج نکالتا ہے, ایک دانہ ڈالتے ہیں ہزاروں دانے نکال دیتا ہے, سجدے کا حق بنتا ہے, وہ لائق سجدہ ہے. یہ ہمارے جسم میں اتنی رگیں ہیں, یہ جسم میں آنکھیں ہیں, یہ صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے, سجدہ کرے گا, بندگی کرے گا, عبادت کرے گا. ٹھیک ہے, دوبارہ سنیے سلسلہ. امام آئے خیمے سے باہر آ کر لوگوں کو دیکھا اور کہا دیکھو پروردگار عالم نے تمہیں کس لیے خلق کیا ہے تاکہ اس کو پہچان سکو, اس کی معرفت حاصل کر سکو. فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, اگر پہچانو گے تو عبادت کرو گے. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَا سِوَاهُ, اگر عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر عبادت کرنے سے یہ ہوگا کہ تم دوسرے تمام لوگوں کی عبادت سے بے نیاز ہو جاؤ گے. پھر تمہیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ تم ایک خدا کے آگے جھک رہے ہو نا, تو پھر اسی ایک سے تعلق تمہارا برقرار رہے گا. ٹھیک ہے, دوبارہ سنیے, میں کسی منزل پر آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. امام نے کہا پیدا اس لیے کیا تاکہ معرفت حاصل کرو, معرفت حاصل کرو گے تو عبادت کرو گے, عبادت کرو گے تو سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے. تو پہلا اسٹیپ ہی ہے اللہ کو پہچاننا. میرا آپ سے سوال ہے, کوئی جو یہاں پر اللہ کو پہچان چکا ہے؟ بھائی ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے نا اللہ کو پہچاننا. اللہ کو پہچاننے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں, تو ہے کوئی بتائے جو اللہ کو پہچان چکا ہے تو ہمیں بھی پہچانوا ہے کوئی جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی؟ ٹھیک ہے, یہ سوال سوچ میں ڈال جانے والا ہے کہ پروردگار عالم کی معرفت ہوگی کیسے. جب امام نے یہ بیان فرمایا, روایت کے جملے, ایک شخص کھڑا ہوا امام کے اصحاب میں سے, سنیے گا سوال. کہنے لگا بے ابی انت و امی, مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, فما معرفت اللہ, یہ اللہ کی معرفت بھلا کیسے ہوگی؟ آپ سوچیے نا, خود ہو سکتی ہے, ہم ہیں عبد وہ ہے معبود, ہم مخلوق وہ خالق, ہم مرزوق وہ رازق. ٹھیک ہے, ہماری عقل محدود ہے, وہ خود لا محدود ہے. کیسے آ سکتا ہے ہماری سمجھ میں؟ وہ لا زمان میں رہتا ہے, ہم زمان میں رہتے ہیں, ہم ٹائم کے محتاج ہیں, وہ ٹائم سے باہر رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہم مکان میں رہتے ہیں, وہ لا مکان ہے. صحیح ہے, تو کیسے اس کی معرفت حاصل کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کو پہچان لیں؟ جب امام سے یہ پوچھا, امام مسکرائے. امام نے اسے دعا دی. امام کا دعا دینا بتا رہا تھا کہ امام چاہتے تھے کوئی پوچھے تاکہ میں بتاؤں اللہ کی معرفت کا مطلب ہے کیا. اب جب امام سے پوچھا گیا, امام نے کہا سنو اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے. فرمایا معرفت لکل اہل زمان امامہم, فرمایا ہر بندے پر لازم ہے اپنے اپنے زمانے کے امام کو پہچانو. جب اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا, سمجھو اللہ کو پہچان لیا ہے. ٹھیک ہے, اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیا مطلب سمجھو اللہ کو پہچان لیا. اب یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, امام کی معرفت حاصل کرنا. ٹھیک ہے, اور رسول نے فرما دیا اگر معرفت حاصل نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ جاہلیت کی موت مر جاؤ گے. بہت شکریہ, آپ نے گمراہی کا, جہالت نہیں جاہلیت کا ہے. ٹھیک ہے, جہالت اور ہے, جاہلیت اور ہے. جہالت کہتے ہیں ان پڑھے کو, جس کے پاس علم نہ ہو نا اسے جاہل کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, علی والا ان پڑھا ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے, جاہل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جہالت بالکل ایک الگ شے ہے, لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں جاہلیت کی موت مر جاؤ گے. جاہلیت کون سا زمانہ ہے؟ رسول اللہ سے پہلے والا زمانہ, جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ چلتی رہتی ہے. یہ ہے جاہلیت کا زمانہ. یعنی آج کے زمانے میں 1400 سال بعد اگر کوئی ایک ایسا ہم میں سے خدا نہ خواستہ ہے جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی, رسول کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہو جیسے وہ عرب کے جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے نا, تم اسی زمانے میں مرو, تمہارا کوئی فائدہ نہیں اس زمانے میں پیدا ہونے کا. ٹھیک ہے, اب میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ حدیث, میں آپ سے پوچھتا ہوں امام کی معرفت کا مطلب ہے کیا؟ یہ کب حاصل ہوگی امام کی معرفت؟ بتائیے, امام کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ 50-60 سال کے لوگ ہیں, اب تک تو معرفت حاصل ہوگی. تو کوئی ہونا چاہیے نا جواب. امام کی معرفت کا مطلب ہے کیا؟ کیا مطلب ہے؟ تقوی اختیار کریں؟ نہیں. اور کوئی؟ آپ یاد رکھیے, جو ہم زیارت پر جاتے ہیں نا, زیارت پر بھی جو ہے وہ حدیثیں سنائی جاتی ہے. زیارت اس وقت قبول ہے جب عارفن بحق کی, ان کی معرفت رکھتے ہوئے جاؤ گے تو زیارت قبول ہوگی, ورنہ زیارت قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس زیارت کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ گئے اور آپ کو معرفت نہیں تھی. تو یہ معرفت ہے کیا؟
2 साल पहले आपके सामने हदीस पढ़ी थी, सुनिए दोबारा। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम से पूछा गया, फर्जंद रसूल, ये आपके जद ने फरमा दिया कि अगर इमाम को नहीं पहचानोगे जाहिलियत की मौत मर जाओगे, तो ये इमाम को पहचानेंगे कैसे, मारिफत कैसे हासिल होगी? इमाम ने फरमाया 2 चीज़ें, ये 2 चीज़ें अगर तुमने हासिल कर ली अपनी पूरी ज़िंदगी में, समझो मारिफत हासिल हो गई। 2 चीज़ें कौन कौन सी? फरमाया पहली चीज़, इमाम को मनसूस मिन अल्लाह मानो। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि ये मानो कि इमाम जिसकी तुम इमामत के कायल हो ना, अमीरुल मोमिनीन से लेकर ज़माने के इमाम तक जितने इमाम मान लो, ये जितने इमाम हैं इनको इमाम बनाने वाला खुद परवरदिगार आलम है। परवरदिगार आलम ने इन्हें इमाम बनाया और किसी ने नहीं बनाया। अब अगर किसी के जहनों में सवाल आ जाए कि नहीं मौलाना साहब, गदीर में तो रसूल अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन को इमाम बनाया था, तो खुदा की कसम रसूल अल्लाह ने नहीं बनाया था, मुस्तफ़ा की कसम रसूल अल्लाह ने नहीं बनाया था, बनाया खुदा ने था, बताया मुस्तफ़ा ने था। ठीक है, बनाने वाला खुदा था, बताने वाले मुस्तफ़ा थे, रसूल अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ बताया है। ठीक है, तो पहला दर्जा क्या है, पहला स्टेप क्या है? इमाम को मनसूस मिन अल्लाह मानो। ये मानो कि इमाम को खुद अल्लाह ने बनाया, या जुमला बदल कर कह देता हूँ, ये मानो कि इमाम को गदीर के खुले मैदान में बनाया है, सकीफ़ा के बंद मकान में नहीं बनाया है। ठीक है, अल्लाह की तरफ से बनाया गया। ये सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने बैठे हुए, पहले से 12वें इमाम तक सबका यही अकीदा है कि इमाम को बनाया किसने? परवरदिगार आलम ने। पहला स्टेप तो पार हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरे दर्जे पर। इमाम से पूछा मौला दूसरा दर्जा? फरमाया ये मानो कि इमाम मुफ्तरज़ुत ताआ होता है। ये क्या मतलब है? मुफ्तरज़ुत ताआ का मतलब है इमाम की इताअत हम पर लाजिम है, फ़र्ज़ की गई है इमाम की इताअत। इमाम ने जो हुक्म दे दिया ना कभी ज़िंदगी में, तो इमाम के आगे अगर मगर क्यों चुनांचे ऐसे वैसे ये सब नहीं चलता। इमाम के आगे किताबें नहीं खोली जाती। जो इमाम ने कह दिया ना बस वो मान लो आँख बंद करके, जो इमाम ने कह दिया ख़त्म। ठीक है, एक मिसाल आपके सामने दे चुका हूँ। इमाम के सामने एक साहबी था, इमाम के सामने अनार पड़ा हुआ था। इमाम से कहता है ये इताअत है। इमाम के सामने कहता है फर्जंद रसूल, अगर इस अनार को अभी आप मेरे सामने 2 टुकड़े करें, अभी मेरी निगाहों के सामने, और आप मुझसे कहें हादा हलालुन व हादा हरामुन, ये हलाल है और ये हराम है, तो मौला मैं मान जाऊंगा ये हलाल है और ये हराम है। हालांकि मुझे पता है ये अनार एक ही दरख्त से आया है, मुझे पता है आपने छुरी से काटा है, मेरे सामने काटा है, इस अनार को बदला नहीं किया है, लेकिन आपने कह दिया ना कि ये हलाल है तो मैं मानूंगा ये हलाल है, आपने कह दिया ना ये हराम है तो मैं मानूंगा ये हराम है। इमाम ने कहा यही हमारी मारिफत है, यही इताअत का हक है, जो हमने कह दिया उसे मान लो बस। ठीक है, तो दूसरा दर्जा क्या है? इमाम है मुफ्तरज़ुत ताआ, इमाम की इताअत हम सब पर लाजिम की गई है। ठीक है, ये हो गए 2 दर्जे। ये 2 दर्जे अगर हमने मान लिए तो इमाम की मारिफत हमें हासिल हो गई। ठीक है, अब सामईन मुहतरम देखिए यहां पर जितने बैठे हुए हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दें, क्या सबकी मारिफत बराबर है? सबकी मारिफत एक जैसी है एक जैसी? तो सब मानते हैं कि इमाम मनसूस मिन अल्लाह है, इमाम को अल्लाह ने बनाया, फिर भी आप कह रहे हैं कि मारिफत एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इताअत में सबकी फ़र्क है, सब इताअत एक जैसे नहीं करते। ठीक है, हम क्या रसूल के बैठने वाले जो बराबर में बैठने वाले थे ना, वो सारे भी बराबर नहीं है। सलमान को मारिफत मिली है तो 10वें दर्जे की मिली है। ठीक है, अबू ज़र को मिली है तो 9वें दर्जे की मिली, मिकदाद को मिली 8वें दर्जे की, अम्मार को मिली 7वें दर्जे की। ठीक है, तो ये अलग अलग दर्जे क्यों है? इताअत की वजह से। सबकी इताअत जो है वो अलग अलग थी, इस वजह से जो है वो सबकी मारिफत में फ़र्क आ गया। ठीक है, अब याद रखिए जहाँ पर बात आई ना इताअत की, एक जुमला कह रहा हूँ और आप इसकी तस्दीक करेंगे। जितनी इताअत आज के ज़माने में मुश्किल है, उतनी इताअत रसूलुल्लाह के ज़माने में भी मुश्किल नहीं थी। ये रसूलुल्लाह ने खुद बताया, सलाम उन लोगों पर जो आखिरी ज़माने में आएंगे, मुझे देखे बगैर मुझ पर ईमान ले आएंगे। ठीक है, देखे बगैर मेरी सारी बातों को मानेंगे। ठीक है, सलाम उन लोगों पर। आखिरी ज़माने के मुताल्लिक आपकी खिदमत में अभी 1-2 दिन पहले बयान किया था कि छठे इमाम के सामने साहबी आया, रो रहे हैं, इमाम की आंखों से आंसू जारी। इमाम क्या कह रहे हैं? मेरे सरदार तेरी गैबत ने मेरी मुसीबत को अजीम कर दिया है, मेरी आंखों से अश्कों के सैलाब जारी कर दिए, मेरी नींदों को ख़त्म कर दिया है। साहबी ने पूछ लिया फर्जंद रसूल क्या हो गया? हम आपके बराबर में बैठने वाले हैं फर्जंद रसूल, हमें नहीं पता कौन सी मुसीबत आ गई। इमाम ने कहा किताब जफर का मुताल्ला कर रहा था, एक किताब पढ़ रहा था, क़यामत तक के हालात उसमें लिखे हुए, पढ़ते 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 उस मकाम पर पहुंचा, आखिरी ज़माना होगा जब मेरा बेटा गैबत में होगा तो अपने मानने वालों के हालात पढ़कर रो रहा हूँ, उनका ईमान मुतज़लज़िल हो जाएगा। ठीक है, एक हदीस सुनाऊंगा और बात तमाम हो जाएगी हमारी। आखिरी ज़माने में हालात कैसे होंगे ये आप सुनिए, रसूल खुदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ठीक है, अब सुनिएगा, ये छठे इमाम रो रहे ना तो बिला वजह नहीं रो रहे। आखिरी ज़माने में हमारे मानने वालों के ये हालात होंगे, इमाम कह रहे हैं। और इससे आपको इस हदीस को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा वो जो मैं जुमला कहा करता हूँ कि खुदा ना खास्ता ज़माने के इमाम का ज़हूर होगा तो कुछ लोग कहेंगे यब्न ज़हरा इरजऊ ला हजत लना, ए ज़हरा के बेटे वापस जाइए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। ये हदीस जब आप सुनेंगे ना फिर आपको पता चलेगा मैं ये बार बार हदीस क्यों पढ़ता हूँ। ठीक है,
اب رسول اللہ سے آ کر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آخری زمانے میں مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی؟ رسول اللہ نے کئی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. رسول اللہ نے کہا آخری زمانے میں میرے ماننے والوں میں مسلمانوں میں 8 باتیں پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ 8 باتیں آپ کو سنانی ہیں. کتنی باتیں پیدا ہوں گی؟ کتنی باتیں؟ 8. ٹھیک ہے، اب اس میں چیک کرنا ہے کہ یہ 8 باتوں میں سے خدا نخواستہ کوئی ہم میں سے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ 8 چیک کرنی بس. اب جو ابتدائی 4 باتیں بیان کی نا وہ معمولی آپ کہیں گے کہ پہلے بھی ہوتی تھی، یہ بھلا آخری زمانے کی تھوڑی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، سنیے. پہلا فرمایا پہلی بیماری جو ہمارے ماننے والوں میں ہوگی آخری زمانے میں، فرمایا شراب پیتے ہوں گے. ٹھیک ہے، شراب پینے والے ہوں گے. تو اب سوال ہونا یا رسول اللہ شراب تو آپ کے زمانے میں بھی پی جاتی تھی، یا رسول اللہ شراب تو آپ سے پہلے زمانے والوں میں بھی پی جاتی تھی، تو آخری زمانے میں اور اس زمانے میں کیا فرق ہوا؟ رسول اللہ نے کہا کمال تو یہ ہے کہ پہلے زمانوں میں جو شراب پی جاتی تھی نا لوگ حرام سمجھ کر پیتے تھے. آخری زمانے والوں کا کمال یہ ہوگا پہلے حلال کریں گے پھر جو ہے وہ اس کو پئیں گے. ٹھیک ہے، یہ آخری زمانے والوں کا کمال ہوگا. صحیح ہے، دور ہوگا سوشل میڈیا کا، دور ہوگا انٹرنیٹ کا. صحیح ہے. اب آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، اور واقعی نہیں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے، دکھائیے. صحیح ہے کہ قرآن میں لکھا ہو شراب حرام. ہاں مولانا صاحب بری چیز ہے، بری تو بہت ساری چیزیں، ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ شراب نہیں پینی چاہیے کہاں لکھا ہوا ہے. صحیح ہے. اب وہ جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، جو ہے وہ لمبی چوڑی الگ بحث چلی جائے گی ہماری. تو رسول اللہ نے بیان فرمایا کیا آخری زمانے میں لوگ شراب پئیں گے لیکن پہلے شراب کو حلال کریں گے دوا کے نام پر. ٹھیک ہے، کہ یہ تو دوا ہے، اس کے بغیر ہمارا علاج نہیں ہو سکتا، اب ہمیں اس کی عادت لگ چکی ہے، اس سے انرجی آتی ہے، اس سے طاقت آتی ہے، اگر یہ نہیں پئیں گے گزارا نہیں ہوگا، اگر نہیں پئیں گے ایسے ایسے لوگ ہیں، اگر نہیں پئیں گے گر جائیں گے ہم. ٹھیک ہے، پینا ضروری ہو گیا ہمارا. صحیح ہے. تو اب جو ہے وہ ایسے ایسے لوگ آئیں گے. تو فرمایا آخری زمانے میں لوگ شراب پئیں گے لیکن پہلے حلال کریں گے اس کو دوا کے نام پر پھر پیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بیماری ہو گئی. یاد رکھیے گا یہ شراب ایسی بیماری ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے ہر شعبے پر لعنت کی ہے. فرمایا اس کے نچوڑنے والے پر لعنت، اس کو پلانے والے پر لعنت، اس کے بیچنے والے پر لعنت، جو سیلز مین کے طور پر کھڑا ہوا ہے کہا اس پہ بھی لعنت، جو پی رہا ہے اس پر بھی لعنت، جو پیش کر رہا ہے اس پر بھی لعنت. 10 گروہ پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے. اور امیر المومنین کے اس فرمان سے اندازہ لگائی، امیر المومنین نے فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کا پانی بہتا ہوا زمین پر آ جائے اور وہ بہتا 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 اور جو ہے وہ پہنچ جائے فصلوں تک، اگر اس فصلوں میں گھاس اگ جائے اور میرا گھوڑا اگر وہ گھاس کھا لے تو میں علی ابن ابی طالب اس گھوڑے پر سواری کرنا پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ایک شراب کے قطرے کی وجہ سے وہ جو فصل اگ گئی میں اس پر سواری کبھی بھی نہیں کروں گا. صحیح ہے. تو پہلی بیماری فرمایا شراب کو حلال کریں گے دوا کے نام پر. دوسری بیماری سنیے، فرمایا گانا سنتے ہوں گے. پھر سوال مولانا صاحب امام موسیٰ کاظم کا بھی ہم واقعہ سنتے، وہ زندان میں جب قید کیا تھا تو وہ بھی گانے کی وجہ سے تو مولا کو تکلیف ہوئی تھی. گانا تو اس زمانے میں بھی سنا جاتا تھا. نہیں، سنیے رسول اللہ کا جواب. فرمایا گانا سنیں گے لیکن تفریح کے نام پر حلال کریں گے پہلے. یہ تو تفریح ہے، موسیقی کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. ٹھیک ہے، اسے سننے میں مزہ آتا ہے، اسے سکون میسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہ سنیں ہمارا دن نہیں گزرے گا. ٹھیک ہے، بلکہ آج کل تو یہ ہمارے زمانے میں لعنت آ گئی، منقبت میں جو ہے وہ گانوں کی طرزوں پر پڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ سب حلال کیا جائے گا پہلے. بلکہ ایک میں آپ کو بہت بڑے نوحہ خان کا جملہ سنا رہا ہوں. ان سے جب کہا گیا یہ منقبت گانے کی طرز پہ تو کہا کیا ہو گیا؟ پہلے حرام تھا اب حلال ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ پہلے جو ہے وہ حلال کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کام کو انجام دیا جائے گا. 2 ہو گئے، شراب حلال کی جائے گی دوا کے نام پر، گانا حلال کیا جائے گا تفریح کے نام پر. ٹھیک ہے، یاد رکھیے. تیسرا فرمایا رشوت لینا اور دینا حلال کیا جائے گا تحفے کے نام پر، گفٹ کے نام پر. کام کروانا ہے نا فلاں، رکھو اس کو، تحفہ ہے، رشوت نہیں دے رہے ہم آپ کو. صحیح ہے، گفٹ ہے ہماری طرف سے. اپنا کوئی کام نکلوانا ہے پیسے دے دو، لیکن کیا کہو تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے. رسول اللہ نے کہا آخری زمانے میں ایسا ہوگا. ہمارے ماننے والے رشوت لیں گے اور رشوت دیں گے بھی، لیکن اس کو ہدیے کے نام پر. پہلے حلال کرو تحفے کے نام پر، پہلے حلال کرو گفٹ کے نام پر، پھر دے دو آگے. صحیح ہے، 3 چیزیں ہو گئی. ایسا ہے نہیں ہے، مسکراہٹ بتا رہی ہے نا ایسا ہو رہا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز سنیے، فرمایا سود کو حلال کیا جائے گا پروفٹ کے نام پر، منافع کے نام پر. سود حرام ہے. مولانا صاحب یہ وہ والا سود نہیں ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا. تو حضور آپ بیان فرمائیے کون سا سود تھا وہ؟ نہیں، اس زمانے میں بڑی مشکلات تھی، مجبوری کے نام پر لیا جاتا تھا. آج تو دونوں راضی ہوتے ہیں، دونوں راضی ہو یا نہ ہو سود پھر بھی حرام رہے گا. ٹھیک ہے، یہ پھر بھی جو ہے وہ جائز نہیں رہے گا. ایک ہمارے استاد تھے مثال دے رہے تھے، ایک وہ جگہ پڑھنے گئے تو وہاں پر جو ہے وہ سور کا گوشت کھایا جاتا تھا. انہوں نے مجلس میں بیان کر دیا سور کا گوشت حرام ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ مجلس کے بعد بندے نے پکڑ لیا، قبلہ یہ آپ نے کیسے کہا کہ سور کا گوشت حرام ہے؟ کہا بھلا بھائی قرآن میں آیت ہے، پروردگار عالم نے خود کہا ہے، کتے کے لیے نہیں آیت ہے، وہ حدیث میں آئے، لیکن سور کے لیے جو ہے وہ قرآن میں آپ کو آیت ملے گی کہ سور کا گوشت حرام ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہ رسول اللہ کے زمانے میں جو سور تھا وہ حرام تھا، آج کے زمانے والا سور حرام نہیں ہے. وجہ فرمایا وہ جو رسول اللہ کے زمانے والا سور تھا وہ گندگی کہیں سے بھی کھا لیا کرتا تھا. آج کے زمانے میں سور کو ایسا کھانا کھلایا جاتا ہے مولانا صاحب، ہمارے بچوں کو ایسا کھانا نہیں ملتا جیسے سور کے بچوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو حلال ہو گیا وہ سور. ٹھیک ہے، لیکن خیر
جو رول ہوتا ہے نا اسلام کا وہ رہتی قیامت تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حلال محمدی جو رسول نے حلال کر دیا اب وہ رہتی قیامت تک حلال رہنے والا ہے, جو حرام کر دیا وہ رہتی قیامت تک حرام رہنے والا ہے, اب اس کو چینج کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ نے کہا کہ سود لیا جائے گا, سود کھائیں گے لوگ, لیکن کس کے نام پر؟ منافع کے نام پر, پروفٹ کے نام پر. ٹھیک ہے, سنیے کتنے جو ہے وہ ہمارے درمیان لیجنڈ لوگ پائے جاتے ہیں. مثال سنیں, بالفرض مولانا صاحب مکان کرائے پر دینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے, دے سکتے ہیں, دے دیں. اس سے کرایہ ملے گا وہ بھی کھا سکتے ہیں, بالکل کھا سکتے ہیں. تو مولانا صاحب اسی مکان کا رقم ہمارے پاس $1000 پڑے, تو اگر ہم $1000 کو بھاڑے پر دے دیں, کرایہ پر دے دیں, تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ $1000 ہم کرایہ پہ دے دیتے ہیں, اس سے $1200 لے لیں گے. صحیح ہے. تو جو ہے وہ ایسے تخلیقی دماغ جو ہے وہ موجود ہے. لہذا سامعین محترم, رسول اللہ نے 4 چیزیں بیان فرمائی پہلے ابتدا میں. فرمایا 4 چیزوں کو پہلے حلال کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ اسے کیا جائے گا. شراب حلال کی جائے گی کس کے نام پر؟ بولیے, دوا کے نام پر. جزاک اللہ. گانے کو حلال کیا جائے گا کس کے نام پر؟ تفریح کے نام پر. رشوت کو حلال کیا جائے گا کس کے نام پر؟ گفٹ کے نام پر, تحفے کے نام پر. اور سود کو حلال کیا جائے گا کس نام پر؟ پروفٹ کے نام پر. صحیح ہے. یہ 4 چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہے؟ صحیح ہے, یہ ہو رہی ہیں 4 چیزیں. بس ان کو اپنے آپ سے بچائے رکھیں, دور رکھیں. 4 چیز ہو گئی. اب آئیے آگے اگلی چیز ہے جو 4 رسول اللہ نے مزید بیان فرمائی. یہ 4 اور سن لیں, بس بات تمام ہو جائے گی. فرمایا 5ویں شے جو آخری زمانے میں ہوگی, فرمایا مال لوگوں کا خدا بن جائے گا. ہر کام انسان کرتا ہے خدا کے لیے. آخری زمانے میں ہر بندہ کام کرے گا مال و دولت کے لیے. انسان کام کرتا ہے خدا کو راضی کرنے کے لیے. آخری زمانے میں کام ہوگا مال کو راضی کرنے کے لیے. جہاں سے آتا ہے آنے دو, حلال ہے حرام ہے اس سے پرواہ نہیں ہے, آنے دو پیسہ. ٹھیک ہے, مال لوگوں کا خدا بن جائے گا آخری زمانے میں. ٹھیک ہے, سب کچھ اس کے لیے ہوگا. عزت ہوگی تو اسی کے دم پر ہوگی, کسی کی توقیر کی جائے گی تو اسی دم پر کی جائے گی, کسی کا احترام ہوگا اسی دم پر کیا جائے گا. اسلام وغیرہ سب کچھ مٹ چکا ہوگا, مال لوگوں کا خدا بن جائے گا آخری زمانے میں. ٹھیک ہے, ایسا ہے نہیں ہے 2 پیسوں کے لیے مومنین کو ذلیل کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تانے دیے جاتے نہیں دیے جاتے؟ دیے جاتے ہیں. صحیح ہے, مال لوگوں کا خدا بن جائے گا. 5ویں چیز. 6ٹھی چیز فرمایا عورتیں لوگوں کا قبلہ بن جائیں گی. ٹھیک ہے, دناریرہم الہ والنساؤہم قبلہ. مال لوگوں کا خدا بن جائے گا, عورتیں لوگوں کا قبلہ بن جائیں گی. قبلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف ہم رخ کرتے ہیں نا, تو جہاں زیادہ عورتیں دکھیں گی بازار کی طرف لوگ اسی لیے جو ہے وہ آخری زمانے میں رخ کریں گے. ٹھیک ہے, جہاں عورتوں کا رجحان ہوگا وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی آمد و رفت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, عورتیں قبلہ بن جائیں گی. قبلے کی طرف رخ کر کے ہم سارے نیک کام کرتے ہیں. آخری زمانے میں ہر کام عورت سے پہلے مشورہ لے کر کیا جائے گا. ٹھیک ہے, حلال کام میں مشورہ ہو تو کوئی عیب نہیں ہے, لیکن اگر بالفرض عورت پردہ نہ کرے, اس میں مرد راضی ہو جائے, تو پھر یہ رسول اللہ کی اس حدیث کا مصداق ٹھہرے گا. ٹھیک ہے, امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ مرد کی غیرت کا پتہ عورت کے لباس کو دیکھ کر چلتا ہے. ٹھیک ہے, کسی کو دیکھنا ہو نا مرد کتنا غیرت مند ہے, تو ان کی عورتوں کے لباس کو دیکھ لو, تمہیں پتہ چل جائے گا کتنا غیور اور کتنا غیرت مند اور کتنا با غیرت ہے. ان کے لباس کو دیکھ کر پتہ چلے گا تمہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی. قیامت کے میدان میں جب لوگوں کو لایا جائے گا تو کیسے لایا جائے گا؟ ایک ایک کر کے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اور سب ایک ساتھ بھی نہیں آئیں گے. قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کو قیامت کے میدان میں گروہ در گروہ لایا جائے گا, گروپس میں ڈیوائڈ کر کے لایا جائے گا. ٹھیک ہے, گروہ در گروہ لائیں گے. اب یہ گروہ کیا زبان کی بنیاد پر آئیں گے کہ اردو بولنے والے الگ ہو جائیں, ہندی بولنے والے الگ ہو جائیں, انگریزی والے الگ ہو جائیں, عربی اور فارسی والے الگ ہو جائیں؟ نہیں, اس بنیاد پر نہیں. کیا ملکوں کی بنیاد پر گروہ بنیں گے؟ نہیں. چوتھے امام نے بیان فرمایا اعمال کی بنیاد پر گروہ بنیں گے, اور امام نے اس میں گروہ بیان کیے. اس میں ایک گروہ یہ تھا, کہا کہ کچھ گروہوں کو لایا جائے گا میدان محشر میں اور انہیں آگ کے کمرے میں بند کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, آگ کا کمرہ جو ان کے سائز کا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کسی کی ہائٹ جو ہے وہ 6 فٹ ہے تو 6 فٹ کا کمرہ ہوگا, اس میں انہیں فٹ کر دیا جائے گا, آگ کا کمرہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور کینچیوں سے ان کے گوشت کو کاٹ دیا جائے گا. وہ پوچھا جائے گا, اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ 50,000 سال تک, کیونکہ قیامت کا ایک دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو وہ کہا یہ کون عورتیں ہیں جن کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہا کیونکہ ان کا لباس باریک ہوتا تھا اور یہ بے پردہ ہوا کرتی تھی. پھر کچھ مردوں کو لایا جائے گا, ان کو بھی یہی عذاب دیا جائے گا. تو چوتھے امام سے پوچھا ان کو بھلا کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ مردوں پر تو پردہ واجب نہیں ہے. فرمایا مردوں پر پردہ واجب نہیں ہے, لیکن ان کی گھر کی عورتیں جب اس عالم میں نکلتی تھی تو یہ راضی ہوا کرتے تھے, اس وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے, 6 چیزیں ہو گئی. مال لوگوں کا خدا, عورتیں ان کا قبلہ ہو جائیں گی. 7واں سنیے, اور حقیقت ہے تو آواز سے آواز ملائے. قرآن آخری زمانوں میں صرف اور صرف رسم و رواج کے لیے رہ جائے گا, ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اب رسم کے 2 مطلب لیے جاتے ہیں. ایک رسم کا مطلب ہے لکھا لکھایا. ٹھیک ہے, بس گھر میں چھپا چھپایا پڑا ہوا ہے, بس وہ ایک طرف پڑا ہوا ہے. اور ایک یہ ہے رسم و رواج کے لیے رہ جائے گا, یعنی کیا مطلب؟ بہن کی شادی ہوگی تو سر پر رکھنے کے لیے نکلے گا,
اگر کوئی خدا نخواستہ مر گیا تو موت کا سناٹا توڑنے کے لیے ایک سورہ یاسین پڑھنے کے لیے قرآن نکلیں گے، صحیح ہے، پھر اماں پارے ڈیوائڈ ہوں گے، سارے جو ہے وہ پارے تقسیم کیے جائیں گے، صحیح ہے، ہوگا صرف اور صرف کس لیے؟ رسم و رواج کے لیے، قرآن خوانی ہوگی ماہ رمضان میں، باقی اس کے علاوہ غبار میں اٹا رہے گا، ٹھیک ہے، قرآن رسم و رواج کے لیے رہ جائے گا۔ دیکھیے ان 8 میں سے غور کریں، خدا نہ کرے ہم اور آپ جو ہے وہ اس میں کسی گروہ میں شامل نہ ہو جائے۔ 8واں فرمایا دین صرف نام کا رہ جائے گا۔ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں، بس ٹھیک ہے، مسلمان ہوں گے نام کے، لیکن جو ہے وہ ان کے اندر دین نہیں موجود ہوگا، ٹھیک ہے، اسلام کے نام کی جو ہے وہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اپنے اپنے مطلب کی چیزیں توڑیں گے، لے کر جائیں گے، اسے اسلام بنا لیں گے، لیکن دور دور تک اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ یہ 8 چیزیں رسول اللہ نے بیان فرمائی جو آخری زمانے میں ہوگی۔ چھٹے امام ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سردار تیری غیبت نے میری مصیبت کو عظیم کر دیا، میری آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب جاری ہو گئے، میری نیندوں کو ختم کر دیا ہے ان چیزوں کو یاد کرتے کرتے، ٹھیک ہے۔ تھامے رہیے دامن اہل بیت علیہ السلام کا، تو ہی کامیابی ہے، اطاعت میں بھی اور عقیدے میں بھی، تو ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کامیابی کی کوئی راہ نہیں ہے۔ 8 چیزیں بس جلدی جلدی تکرار کر دوں۔ آخری زمانے میں میری امت 8 خرابی میں مبتلا ہو جائے گی۔ شراب کو حلال کیا جائے گا کس کے نام پر؟ دوا کے نام پر۔ گانے کو حلال کیا جائے گا کس کے نام پر؟ تفریح کے نام پر۔ سود کو حلال کیا جائے گا کس کے نام پر؟ پروفٹ کے نام پر۔ رشوت کو حلال کیا جائے گا کس کے نام پر؟ ہدیے کے نام پر یا گفٹ کے نام پر۔ مال لوگوں کا خدا بن جائے گا، عورتیں لوگوں کی قبلہ بن جائے گی، قرآن صرف رسم و رواج کے لیے رہ جائے گا، دین صرف نام کا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 8 باتیں پہنچ گئی، یہ 8 باتیں جو ہے وہ سنبھال کے رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی تقریروں میں کوشش کریں گے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی جائے۔ ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب خیر یہ آخری زمانے میں لوگوں کا امتحان ہے۔ بس سامعین محترم، گفتگو تمام ہوئی اور ایک جملے سے جو ہے وہ میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا کہ پروردگار عالم نے امتحان لیے اپنے بندوں سے، اپنے مقرب بندوں سے، اور اس کے امتحان لینے کے انداز بھی بڑے نرالے ہیں۔ امیر المومنین کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین بڑے غیور تھے، بڑے غیرت مند تھے۔ روایت کے جملے، امیر المومنین نے ایک دن بازار میں کسی ایک یہودی خاتون کو مار کھاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ روایت کے جملے، امیر المومنین نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب مولا سے پوچھا جاتا مولا کیوں کھانا نہیں کھاتے، امیر المومنین کہتے ہیں اس یہودی عورت کو میں نے مار کھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے، 3 دن تک مولا نے کھانا نہیں کھایا۔ تو محسوس کرے نا پھر جس کے سامنے اس کی زوجہ کو ہاتھ اٹھایا جائے، جس کے سامنے اس کی زوجہ کی پسلیاں توڑ دی جائے، جس کے سامنے اس کی زوجہ کو تازیانہ مارا جائے، جملہ بدل کر کہوں جس کے سامنے اس کی زوجہ کا بازو توڑ دیا جائے، وہ علی زندگی بھر نہ روئے تو اور کیا کرے عزادارو۔ عزادارو روایت کے جملے ہیں، آپ نے سنا نا، یہ جملہ مجھے یاد آ گیا، سن لیجئے۔ امیر المومنین ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا کنفز۔ آیا، مولا نے دیکھا ایک طرف حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن جیسے یہ شخص آیا نا، کسی نے اشارہ کیا کہ کنفز سے ٹیکس نہ لینا، اسے معاف کر دو۔ وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ امیر المومنین یہ منظر دیکھ کر بڑا روئے، میرا مولا بڑا رویا، غریب مولا ہے، سب سے اول مظلوم ہے امیر المومنین، بڑا رویا میرا مولا۔ صحابی نے پوچھ لیا مولا کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں جانتے ہو اسے یہ ٹیکس کیوں معاف کیا گیا؟ کہا مولا نہیں پتا۔ فرمایا کیونکہ اس نے فاطمہ کو کوڑا مارا تھا، کیونکہ اس نے فاطمہ کو تازیانہ مارا تھا، اس وجہ سے اس کا ٹیکس معاف کر دیا گیا، اس کا وظیفہ دگنا کر دیا گیا کیونکہ اس نے میری زوجہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ امام حسن علیہ السلام رویا کرتے تھے، کسی شخص کو دیکھتے تھے نا مدینے کی گلی میں تو اپنا رخ فوراً دیوار کی طرف کر کے رویا کرتے تھے میرا مولا۔ کسی نے مولا حسن سے پوچھا مولا اب تو آپ کی ماں کو گزرے ہوئے عرصہ گزر گیا، اب بھی آپ ایسے روتے ہیں؟ ایسے تو حسین بھی نہیں روتا۔ امام نے کہا جو میں نے دیکھا ہے وہ حسین نے نہیں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کسی نے میری ماں کو تماچا مارا تھا، اور مولا کسی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، سنیے اگر جملہ محسوس کر سکے، انت الذی لطمت وجہ امی حتی ادمیتہا، کسی کو دیکھ کر مولا حسن کہتے تھے تو وہی ہے نا جس نے میری ماں کو ایسا تماچا مارا کہ خون جاری ہو گیا تھا، ایسا تماچا مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ عزادارو میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں، آپ جو مصائب کربلا میں کہیں گے نا وہ آپ کو دروازہ زہرا پر ملیں گے۔ کربلا میں خیمے جلے، دروازہ زہرا بھی چلایا گیا، سکینہ کے گوہر ٹوٹ کے گرے، خون جاری ہوا، زہرا کے گوہر بھی ٹوٹے، زہرا کی کانوں سے بھی خون جاری ہوا، ہر مصائب آپ کو ملیں گے۔ امیر المومنین بڑے غیور تھے، بڑے غیرت مند تھے،
लिहाजा परवरदिगार आलम ने इम्तिहान लिया गैरत का। जनाब ज़हरा के लिए मांगना बड़ा मुश्किल था, जनाब ज़हरा को फिदक जाकर मांगना पड़ा। दरबार में गई शहजादी, मांगना पड़ा, हाथ फैलाना पड़ा। जानते हैं ज़ादारो, शहजादी के लिए बड़ा मुश्किल था। रिवायत के जुमले, जब शहजादी ने तहरीर निकाली ना अपने बाबा की, तो हाथ कांप रहे थे, क्योंकि शहजादी के लिए तहरीर देना, किसी से मांगना बड़ा मुश्किल था। और जानते हैं ज़ादारो, उसने क्या किया? उस मलऊन ने आगे बढ़कर तहरीर को लिया और तहरीर को फाड़ दिया। एक जुमला कहता हूँ, रिवायत के जुमले हैं, फरफज़त, उसने क्या किया? जनाब सैयदा को लात मारी है। जनाब ज़हरा गिरी है, अज़ादारों उसने तहरीर लेकर फाड़ दी। सिर्फ फाड़ी नहीं, पहले तहरीर पर थूकता रहा और कहता रहा, ये भला तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कब लिख कर दी है। जनाब ज़हरा के लिए मांगना बड़ा मुश्किल था, यही इम्तिहान हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए प्यास का इम्तिहान देना बड़ा मुश्किल था। मौला को प्यास बड़ी लगती थी, करबला में 3 दिन तक भूखो प्यास में रहे। ठीक है। चौथा इम्तिहान, इमाम सज्जाद बड़े नफीस तबीयत के मालिक थे। इमाम सज्जाद का जिस्म बड़ा कमज़ोर था। अगर सफ़र से आते थे ना, मेरे मौला कुछ दिनों के लिए बुखार में पड़ जाया करते थे। बड़े कमज़ोर तबीयत के मालिक थे। क्या इम्तिहान हुआ? कांटों पर चलाया गया, शोलों पर चलाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गई, पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गई। ये इम्तिहान लिए गए। अज़ादारों जानते हैं, चौथे इमाम के लिए बड़ा मुश्किल था अगर किसी को अपने सामने तकलीफ में देख ले, हर इमाम के लिए, लेकिन चौथे इमाम के लिए बड़ा मुश्किल होता था किसी को अपने सामने तकलीफ में देख ले ना, बड़ा मुश्किल होता था। जरा सोचिए, अपनी बहन को तमाचे खाते हुए मेरा मौला कैसे देखता होगा। जरा सोचिए, कैसे मेरा मौला अपनी बहन के सवालों के जवाब देता होगा। सुनेंगे ना आज़ादारो? रिवायत सुनिए, जिंदान शाम है, जनाब सकीना ने पूछ लिया, भैया सज्जाद जरा ये बताइए, प्यास के कितने मरहले हैं, प्यास की कितनी कैफियतें हैं? इमाम सज्जाद ने रोते रोते जवाब दिया, सकीना मेरी बहन, प्यास की 4 कैफियतें हैं। का कौन कौन सी? का पहली कैफियत यह है कि कोई इतना प्यासा हो कि जबान पर कांटे पड़ जाएं। जनाब सकीना ने करबला का रुख किया, कहा है मेरा भैया अली अकबर, आखिरी वक्त में बाबा से कह रहा था, बाबा मेरी जबान पर कांटे पड़ गए हैं, बाबा मैं बड़ा प्यासा हूं। कहा भैया सज्जाद दूसरी कैफियत क्या? महसूस करते आए, अगर महसूस करेंगे तो बड़ा रोएंगे। दूसरी कैफियत? का दूसरी कैफियत प्यास की है कि आंखों के सामने धुआं धुआं हो जाता है, कुछ सही तरीके से दिखाई नहीं देते हैं। जनाब सकीना ने करबला को रुक करके कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मेरा बाबा आखिरी वक्त में कह रहा था मुझे कुछ नजर नहीं आता, मेरी आंखों के आगे धुआं छा गया है। का तीसरी कैफियत क्या है? का तीसरी कैफियत तलज्जी की कैफियत है। अगर इसका मतलब समझ लिया बड़ा रोएंगे। का तीसरी कैफियत तलज्जी का क्या मतलब? का तलज्जी का मतलब यह है जैसे अगर किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए और जमीन पर छोड़ दिया जाए, वो कैसे तड़पती है। एक वक्त आता है कि प्यास के आलम में कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है। जनाब सकीना ने कहा, हाय रे मेरा भैया अली असगर, जब मेरे बाबा ने रेती पर लिटाया था, कभी अपना मुंह खोलता था, कभी अपना मुंह बंद कर दिया करता था। जो रोने आया अब सुनना। का चौथी कैफियत क्या है? का चौथी कैफियत यह है, इतना प्यासा इंसान हो कि हड्डी और गोश्त जुदा जुदा हो जाए, हड्डियां गोश्त का साथ छोड़ दे। जनाब सकीना ने कहा, भैया सज्जाद गवाह रहना, आपकी बहन का गोश्त हड्डियों से जुदा हो गया है, अब सकीना से चला भी नहीं जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल ज़हरा। शहजादी कोई गम ना दे, बस अज़ादारो, अली बड़े गयूर थे, गैरत का इम्तिहान दिया। ज़हरा के लिए मांगना बड़ा मुश्किल था, इम्तिहान देना पड़ा। हुसैन को प्यास बड़ी लगती थी, हुसैन ने प्यास का इम्तिहान दिया। सज्जाद मौला नफीस तबीयत का मालिक था, शोलों पर चला, कांटों पर चले हैं, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ पहनी हैं। अब सुनेंगे अज़ादारो, जनाब रबाब, इमाम हुसैन की ज़ौजा है ना, जनाब रबाब के बारे में, जनाब रबाब कम बोला करती थी, कम गो थी, बीबी से ज़्यादा बोला नहीं जाता था। रिवायत के जुमले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी इस ज़ौजा की सिफत बड़ी पसंद थी। हत्ता कि अगर कोई जनाब रबाब से सवाल करता था ना, इमाम हुसैन कहते थे, रबाब ठहरो, तुमसे ना बोला जाएगा, हुसैन तुम्हारी तरफ से जवाब देगा। जनाब रबाब कम बोला करती थी। इम्तिहान तो देना है ना, क्या इम्तिहान दिया सुनेंगे? दरबार कूफा है, सारी बीवियों को दरबार में असीर करके ले जाया गया। अज़ादारों ये जुमला रोने के लिए काफ़ी था कि अली और फातिमा की बेटियों को दरबार में ले जाया जा रहा है। जानते ना अज़ादारों, हमारा एक जाकिर मसाइब पढ़े थे, मसाइब में उन्होंने कहा कि ज़ैनब इब्ने ज़ियाद के दरबार में गई। अभी आगे पढ़ना चाहते थे, एक मुज्तहिद सुन रहे थे, दामन झड़क कर कहा जाकिर पहले इस जुमले का हक तो अदा हो लेने दे। अरे ज़ैनब जैसी, इब्ने ज़ियाद जैसी के दरबार में जा रही है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल ज़हरा। सदाओं को बुलंद करेंगे, रोने में नहीं थकेंगे अज़ादारों। बस अज़ादारों, सारी बीवियों को असीर करके लाया गया। सुनेंगे अज़ादारों, महसूस कीजिएगा रिवायत को।
روایت کے جملے ہیں ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے, ساری بیویوں کو سامنے بٹھا دیا گیا. جانتے ہیں اتنے میں ایک شخص ایک تشت لے کر آیا, اس پر کپڑا ڈلا ہوا تھا. ساری بیویاں دیکھنے لگی اس میں کیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا, اس نے سپاہی سے اشارہ کر کے کہا اسے ہٹاؤ, اس میں کیا ہے. کپڑا ہٹایا نا, جانتے اس میں کیا تھا؟ حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, حسین کا کٹا ہوا سر. ذرا سوچیے تو صحیح نا زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی. ذرا سوچو نا سکینہ کیسے فریاد کرتی تھی. تبھی تو سکینہ کہتی تھی بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں سلامت تھی, بابا ان رگوں کو کس نے کاٹ دیا, بابا یہ بالوں پر خون کیسا لگا ہوا ہے, بابا یہ چہرے پر ریت کیسی لگی ہوئی ہے, بابا یہ آپ کا گلا کس نے کاٹ دیا ہے. تبھی تو سکینہ فریاد کرتی تھی نا. عزادارو امام حسین کا سر دیکھا نا, عبید اللہ ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ ان بیبیوں میں رباب کون ہے. امام سجاد نے کہا تجھے میری ماں رباب سے کیا کام ہے. عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے میں کہتا ہوں پوچھتا ہوں رباب کون ہے. جناب رباب آگے آئی. جناب رباب جانتا تھا کم بولتی ہے نا, پوچھا جناب رباب سے من راسو ہاذا, رباب ذرا بتانا یہ سر کس کا ہے. جناب رباب نے روتے روتے کہا ہاذا راسو ابی عبداللہ الحسین, یہ میرے آقا حسین کا سر ہے, یہ میرے والی حسین کا سر ہے. اس کے بعد جناب رباب آگے بڑھی, سر کو گود میں لیا, سینے سے لگایا, بڑی دیر تک روتی رہی. عزادارو سننا جو رونے کے لیے آیا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کسی سپاہی سے کہا جاؤ سر واپس لے لو. جناب رباب اس سر سے لپٹ گئی, کہا یہ سر واپس نہیں دوں گی. جانتے آزاد اور اگلا جملہ کیسے کہوں, 6 لوگ تازیانہ لے کر آگے بڑھے, جناب رباب کو مارتے رہے. عزاداروں میں نے روایت دیکھی ہے جناب رباب کا سر مبارک کھل گیا, سر سے خون جاری ہونے لگا. اتنا خون بہا تھوڑی سے خون بہ رہا تھا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. عزادارو جناب رباب سے سر لے لیا گیا. جناب رباب دوبارہ آئی جہاں جناب زینب کھڑی ہوئی تھی, وہیں آ کر کھڑی ہوئی. سنیے جملہ, جناب رباب کھڑی ہوئی ہے. جناب رباب کی روایت کے جملے تھوڑی سے خون بہ رہا تھا, اتنا خون بہ رہا تھا. جناب زینب نے کہا رباب اگر سر مانگا تھا تو دے دیتی, واپس کیوں نہیں دیا. جناب رباب نے کہا زینب میرے دل میں آگ لگی ہوئی تھی. کہا کس بات کی آگ. جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے نا ساری بیویوں سے ملنے کے لیے, میں بھی وہاں کھڑی ہوئی تھی, حسین سے ملی, لیکن میں فوراً اٹھ کر اپنے خیمے میں چلی گئی. میں یہ سوچ رہی تھی میں تو حسین کے سب سے چھوٹے بچے کی ماں ہوں, حسین مجھ سے الگ سے ملنے کے لیے آئے تھے, لیکن نہ جانے حسین کے دل میں کیا غم تھا, حسین مجھ سے ملے بغیر چلے گئے. ارے میں سوچ رہی تھی حسین سے کب ملاقات ہوگی, ارے مجھے کیا پتا حسین کا کٹا سر میری گود میں آئے گا. اجرکم اللہ اجرکم زہرا. بس عزادارو آخری روایت سن لیجئے. ابن زیاد ایک ایک کر کے کہنے لگا کہ یہ بی بی کون ہے. سپاہی بتاتا رہا اس بی بی کا نام ام فروہ ہے, اس بی بی کا نام رباب ہے, اس بی بی کا نام سکینہ ہے, اس بی بی کا نام ام لیلہ. ایک ایک کا نام بتایا جا رہا ہے. ابن زیاد دیکھتا ہے ایک بی بی ہے جو بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. کہ وہ کون ہے. روایت کے جملے سپاہی کا جسم کانپنے لگا. کہ امیر آہستہ بول آہستہ, اس کے بارے میں نہ پوچھ. کہ کون ہے. کسی نے کہا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے یہ. ابن زیاد کہتا ہے زینب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. عزادارو یہی مصائب ہے, ابن زیاد زینب کو مخاطب کرے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جناب زینب نے کوئی جواب نہیں دیا. اتنے میں ابن زیاد نے شمر کو اشارہ کیا. شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا تاکہ بیویوں کو سامنے سے ہٹائے, لیکن جناب زینب کھڑی ہو گئی تاکہ کسی بیوی کو تازیانہ نہ لگے. جناب زینب نے کہا ابن زیاد کیا چاہتا ہے, مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا زینب میں تم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے دیکھو ہمیں فتح عطا کر دی ہے. جناب زینب نے کہا بس تو بھی دیکھے گا اور میں بھی دیکھوں گی کہ خدا کسے جیت عطا کرتا ہے اور کسے ہار عطا کرتا ہے. خدا نے جیت ہمارا مقدر لکھی ہے. ابن زیاد تجھ پر لعنت ہو. جب یہ بی بی خطاب کر رہی تھی نا, روایت کے جملے اس وقت دربار میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف کندی. رسول اللہ کا بھی صحابی ہے, علی کا بھی صحابی ہے. ایک آنکھ جمل میں ضائع ہوئی, ایک آنکھ صفین میں ضائع ہوئی. دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی جناب زینب نے جملہ سنا نا, سننا آزادار ہو اگر محسوس کر سکے, اپنے مقام سے اٹھے اور برابر والے کو کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی ہے. کہ نہیں قیامت تو نہیں آئی ہے. کہ پھر مجھے اتنا بتاؤ علی دوبارہ زندہ ہو کر آ گئے ہیں. کہ نہیں علی بھی زندہ ہو کر نہیں آیا ہے. عبداللہ ابن عفیف تم کیسی باتیں کر رہے ہو, کیا تمہارے بڑھاپے نے عقل زائل کر دی ہے, کیسی باتیں کرتے ہو, علی کہاں آئیں گے.
میں نے زندگی علی کے ساتھ گزاری ہے، میں علی کی آواز کو بھلا نہیں سکتا ہوں، میں نے ابھی ابھی علی کی آواز سنی ہے۔ کہا بھلا کس نے بولا ہے تمہیں کہ علی واپس آ گئے؟ کہا یہ کس نے بولا؟ ابن زیاد سے کون خطاب کر رہا تھا؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ تھی، بس یہ سننا تھا۔ صحابی اپنے مقام سے اٹھے، کہا ابن زیاد تجھ پر لعنت ہو۔ ابن زیاد نے کہا میں آپ کی صحابیت کا احترام کرتا ہوں۔ کہا تجھ پر لعنت ہو، صحابی کا احترام کرتا ہے، ارے رسول کی نوازی کا احترام کیوں نہیں کرتا ہے؟ ارے تو اپنے شرابی دربار میں لے کر آ گیا۔ انہوں نے جیسے ہی لعنت کی، ابن زیاد نے سپاہی کو کہا اس بوڑھے شخص کا سر قلم کر دو۔ عزاداروں جلاد آگے بڑھا، لیکن اس صحابی کے جوان قبیلے کے لوگ موجود تھے، اٹھے تلواریں نکالی۔ کہا ابن زیاد آخری جملہ، ابن زیاد اگر ہمارے بزرگ کو کچھ ہوا ابھی خون کی ندیاں بہہ جائے گی۔ ابن زیاد نے سب کو پیچھے ہٹایا، کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو۔ انہوں نے ساتھ لیا اور ایک جملہ کہتے ہوئے گئے جس کا وارث زندہ ہو بھلا کس میں ہمت ہے اس کے شخص پر حملہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے گئے، جناب زینب کے کانوں میں آواز آئی، مدینے کا رخ کر کے کہا او نانا کیا وقت آ گیا، ارے صحابی کے محافظ ہے، تیری نوازی کا کوئی حفاظت کرنے والا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔